مسلمان جب واپس آئے تو جب دیکھا کہ بھائی کفار تو کوئی مسلمان نہیں ہوئے، باقی سارے اسی طرح، تو کفار نے مزید اپنے ظلم بڑھا دیے کہ ابھی تو آتا ہے ابھی تو جانے دے، بہت زیادہ ظلم کی انتہا کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ پھر آپ ہجرت کر دیں۔ پھر دوسری مرتبہ ہجرت میں 83 مرد تھے اور 19 عورتیں، ٹوٹل 102 لوگ دوبارہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ پہلے مرتبہ تو کچھ لوگ تھے، دوسری مرتبہ 102 لوگ تھے، وہاں گئے، نجاشی نے پھر ان کو پناہ دی۔ اب جب دیکھا کفار نے کہ یہ تو کچھ تو مسلمان ہو گئے اور جو ہم ان کو ظلم دے رہے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ایسا پروگرام بنایا، ایک وفد بھیجا نجاشی کے پاس، 2 شخص تھے اس میں عمر بن عاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ یہ دیکھو، عمر جب عمر کے ساتھ وہ آ جائے تو اس کو عمر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور جب وہ نہ ہو تو اس کو پھر عمر پڑھیں گے، اس کو عمرو نہیں پڑھنا ہے، عمر ہے، عمر، ٹھیک ہے، عمر بن عاص۔ یہ 2 گئے، نجاشی کے دربار میں چلے گئے، نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آئے ہیں آپ کے پاس پناہ لیے۔ تو نجاشی نے کہا کہ چلو میں ان کو بلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلایا، کہا کہ کیا صورتحال ہے، آپ لوگ کیوں بھاگ کر آئے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے، اس گروپ کے امیر کون تھے؟ جعفر جماعت۔ تو انہوں نے ایک تقریر کی، اور تقریر میں جو زمانے جاہلیت تھے اس کی ایک منظر کشی کی کہ ہم جھوٹ زنا کرتے تھے تو نعوذ باللہ، شراب پیتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، جو زمانے جاہلیت کے جتنے بھی بد اخلاقی تھے وہ سارے ذکر۔ پھر کہا کہ ہمیں ایک نبی آیا، انہوں نے ہمیں دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، اور ہمیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور پھر ہمیں سارے شراب سے دور کر دیا، زنا سے دور کر دیا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہم نے شروع کر دیا، ایک دوسرے کے غمخوار بن گئے ہم۔ یہ سب انہوں نے کی۔ تو نجاشی نے کہا کہ وہ جو آپ کو کلام سناتے آپ کے نبی، وہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، ایسے انداز میں تلاوت فرمائی کہ نجاشی بھی رونے لگا، اس کے دربار میں جتنے لوگ تھے سب رونے لگے، ایسے انداز میں تلاوت کی۔ یہ ہوا، نجاشی نے جب یہ سنا، کہا یہ دو آیتیں، ان سے کہا کہ ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے مسلمانوں کو، یہ تو نہ بھاگے ہوئے، اس نے نہ کوئی۔ انہوں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھو کہ ہم قتل کر کے بھاگے یا ہم چوری کر کے بھاگے، ہم نے کیا کیے کہ ہم لوگ یہ آئے؟ اگر ہم نے قتل کیا تو پھر آپ ٹھیک ہے ڈیمانڈ کر سکتے ہو، اگر ہم نے چوری کی تو آپ لوگ ڈیمانڈ کر سکتے ہو۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے قتل کیا، کہا کہ نہیں قتل نہیں کیا، کہا چوری کی ہے، کہا کہ نہیں چوری بھی نہیں کی، تو باپ پھر کیوں ہم اس کو آپ کے حوالے کریں؟ کہا ہم آپ کے حوالے نہیں کرتے، ان کو واپس کر دیں۔ اگلے دن انہوں نے کیا چال چلی، یہ گئے وزیروں کے پاس، جو بادشاہ کے چمچے ان کے پاس گئے، اور ان کو تحائف دیے، لالچ دی، پیسے دیے کہ بھائی یہ لے لو، اور ان کو صحیح آج نجاشی کے دل میں ان کے خلاف صحیح بغض پیدا کرو۔ تو اگلے دن کیا کیا، اور یہ الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کیا کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں یہ مسلمان، یہ چال چلی۔ اگلے دن نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا، کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تقریر کی، کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور اللہ نے اپنے پاک کلام سے یعنی ایک روح پونک دی ان کی والدہ حضرت مریم کے رحم میں، جس سے ان کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آیا ہے وہ سارے تذکرہ کر دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا وہ سارے نجاشی کے سامنے رکھ دی۔ تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا، کہا کہ انہوں نے ایک تنکا بھی کمی نہیں کی حضرت عیسیٰ کے شان میں، ایک تنکا برابر بھی کمی نہیں کی، تم لوگ غلط بول رہے ہو۔ اور پھر ان کو دھتکار دیا، اور مسلمان پھر وہاں رہے حتیٰ کہ 7 ہجری تک وہیں پر رہے۔ جب مسلمان مکہ مدینہ چلے گئے پھر بھی وہ لوگ حبشہ میں تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر پھر یہ لوگ بھی مدینہ چلے گئے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔
یہ ہوا. یہ دوسری ہجرت افشا ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب اس ہجرت افشا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے لوگ کہاں چلے گئے؟ افشا چلے گئے. ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ ایمان سب سے اہم چیز ہے. کہ ایمان کی خاطر اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا چاہے تو رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا چاہیے بھائی اگر ایمان پہ خطرہ ہو. اور دیکھو انہوں نے اپنے سارے رشتہ دار سب کو چھوڑ دیے اور افشا چلے گئے, سارے مسلمان چلے گئے. اگر اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کہیں اگر ہمیں ایسے ماحول نہیں مل رہا جہاں ہماری ایمان کی حفاظت ہو تو پھر ان کو آپ چھوڑ کر کسی اور جگہ جا سکتے ہو. اس کی آسان مثال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے کہ جہاں ہم دین پہ صحیح چل سکے یا ہم دین پہ مضبوطی سے قائم رہ سکے اور ہمارا ایمان خود کمزور ہے تو دین سیکھنے کے لیے آپ رشتہ داروں کو 4 مہینے کے لیے تبلیغ کے لیے چھوڑ سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ وہاں جا کے اپنے ایمان کو سیکھو. ایمان سیکھنے کے بعد پھر آ جاؤ, آپ کے ایمان میں مضبوطی آ جائے, اس ماحول میں رہو گے تو پھر ایمان میں مضبوطی آ جائے گی. پھر آ کر اس دین کو فالو کرو. 4 مہینے سے پہلے, کیونکہ یہ سائنس نے بھی پروف کر دیا کہ جو بھی ہیبٹس انسان کے اندر بنتی ہے, جو پختہ ہو جاتی ہے, اس کے لیے 4 مہینے کا ٹائم ہے. مختلف تھیوریز ہیں, 21 دن ہیں, 40 دن ہیں, 66 دن ہیں, جو سب سے یعنی کہ زبردست تھیوری ہے اور مطلب اس کو ہم فیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 4 مہینے تک. اسی وجہ سے عورت کا جب شوہر مر جائے تو اس کو کتنے مہینے دن تک, 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منانے کی اجازت ہے اور عدت کی ہو, کیونکہ 4 مہینے میں چاہے جتنے بھی بری خبر ہو انسان اور 4 مہینے میں جو عادت آپ چاہو اپنے اندر لانا چاہو وہ عادت آ جائے. تو جب انسان 4 مہینے مسجد کے ماحول میں رہے, ایک مسجد سے نکل کر دوسرے مسجد, 4 مہینے تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے رہے. اب خود دیکھو یہاں ہم 1-2 گھنٹے کہلاتے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے تو ہمارے جذبات دین کا لیول کتنا اوپر چلا جاتا. جب 4 مہینے تک ہم روزانہ یہ باتیں سنیں گے یا کسی خانقاہ میں ہم جائیں وہاں چھلا کاٹ لیں, جیسے میں نے وہ کربوغا شریف, وہ مختار الدین شاہ صاحب کا جو اجتماع ہوتا ہے خانقاہ ہے ان کے, وہاں لوگ جاتے ہیں 40 دن رہتے, 4 مہینے رہتے, 1 مہینہ رہتے, جتنا رہ سکتے رہے. تو یہ جو جگہ ہے آج کل اس میں ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے, ورنہ ایمان کی حفاظت آج کل اتنی مشکل ہے کہ میں کیا بتاؤں. وہ ایک واقعہ یاد آیا, ایک مسجد میں چند طالب رہتے تھے, وہ وہاں پڑھتے تھے, ان طالبوں کے ساتھ ایک جن بھی تھا, وہ بھی انسانی شکل میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ جن دوست تھا ان کا. ایک دن کیا ہوا, سپیرا جانتے ہیں آپ لوگ, کسے بولتے ہیں؟ ہاں, سانپ کو پالنے والا اور اس کے ساتھ کھیلنے والا. تو یہ روڈوں پہ بھی گھومتا رہتا ہے. وہ جا رہا تھا تو اس جن نے کہا, جن طالب نے, یار ایسے کرتے ہیں, سپیروں کو بلائیں گے, میں تو جن ہوں نا, میں سانپ بن جاؤں اور یہ مجھے قابو کرنے کی کوشش کرے گا, میں اس کے قابو میں نہیں ہوں گا. بولے جو ڈرامہ کو ڈر لٹا. انہوں نے کہا تھوڑا اس کو ڈرامہ کر لیں گے. تو انہوں نے بلایا, یہ سانپ بن گیا. انہوں نے کہا جو وہی سانپ ہے سانپ. وہ سپیرا آیا, اس نے وہ بین نکالا اور بین بجا رہا ہے, وہ سانپ اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, چھٹ ہی نہیں مار رہا, چھٹ خلفے سے بھائی ٹینشن نہیں ہے بھائی. وہ سپیرا حیران ہو گیا کہ بین میں بجاتا ہوں جو بھی سانپ کو قابو میں آ جاتا, لیکن وہ بھی استاد تھا. اس نے بین رکھا اور ایک ایسا پتھر نکالا, منکا جس کو بولتے ہیں ان کی اپنی زبان میں, کالا پتھر تو رکھا اور منتر پڑھنا شروع کر. اب جب منتر پڑھنا شروع کیا, وہ جو سانپ تھا ایسے ہوتے 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 آ کر اس کی جو ٹوکری تھی اس کا سر کھلا ہوا تھا, اس میں بیٹھ گیا. اس نے سر بند کر کے روانہ ہو گیا. اب جب روانہ ہو گیا, ادھر یہ دوسرے طالب نے کہا رہا خرا سلوڑ یہ تو ہم سے لے گئے. جا کر ان کو بھائی کہ بھائی یہ سانپ ہم نے پالا ہے, بس جس طرح ان سے کر کے واپس اس کو لے لیا. اب جب لے لیا سپیرا چلا گیا, وہ واپس اپنی شکل میں آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ڈرامہ کوئی, تم تو اس کو ڈرامہ کر رہے تھے, خود ڈرامہ ہو گئے. اس نے کہا یار مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ بین بجا رہا تھا نا تو ہمیں کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا مجھے,
لیکن جیسے ہی اس نے وہ منتر پڑھنا شروع کر دیے تو میرے چاروں طرف آگ لگ گئی، پورے کمرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آگ لگی ہوئی. اور مجھے جو سب سے سیف جگہ نظر آئی وہ اس کی ٹوکری نظر آئی. میں نے کہا یار اپنی جان تو بچاؤں، ایسا نہ ہو کہ آگ میں جل جاؤں. اور میں نے جا کر وہاں اپنے پناہ لے لی، اپنے آپ کو بچایا. علماء یہ مثال دیتے کہ آج ایمان کی آگ چاروں طرف لگی ہوئی، پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی. اب روڈ پہ جاؤ گے ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی. سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی آیا پھر رہی ہے. کالج میں جاؤ گے اسی طرح حال ہے. یونیورسٹی میں تو اللہ معاف کرے ماشاء اللہ آپ لوگ رہتے ہیں وہاں، یونیورسٹی والے سارے بیٹے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں. تو کیا ہے خالی ایمان کی حفاظت آسان ہے یونیورسٹی میں؟ کتنی مشکل ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت آج کل مساجد میں اور مدارس میں اور مراکز میں، خانقاہوں میں، یہ جگہ ایسی ہے جہاں، یا میدان جہاد میں، یہ ایسی جگہ جہاں انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو جگہ ہے وہ ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے. تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی شعبے کو، اور یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ایک چیز کو ہم بہت آگے کا اوپر اٹھا لیتے ہیں، دوسرے دین کے شعبے اس کو ڈیگریڈ کر دیتے. خانقاہ والے کہتے ہیں بس صرف خانقاہ ہے بھائی، صرف خانقاہ سے دین آئے گا اور کسی چیز سے دین نہیں آ سکتا. تبلیغ والے کہتے ہیں بس صرف تبلیغ اور کچھ نہیں ہے بھائی. مدرسے والے کہتے ہیں صرف مدرسہ ہے، مدرسے میں آؤ گے تم بچو گے نہیں تو نہیں بچو گے. نہیں بھائی، مدرسے اپنی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے دیکھو آنکھ ہے اس کی اپنی شان ہے، اپنا کام ہے. زبان ہے اس کی اپنا کام ہے. کان ہے اس کا اپنا کام ہے، اپنی اہمیت ہے نا. اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں یار آنکھ کی جگہ بھی کان ہونا چاہیے تھا اور زبان کی جگہ بھی کان ہونا چاہیے تھا، تو یہ تو غلط بات ہے. اگر کوئی کہے یار آنکھ بہت قیمتی چیز ہے تو آنکھ کی، کان کی جگہ بھی آنکھ ہونا چاہیے تھا، زبان کی جگہ بھی آنکھ ہی آنکھ ہونی چاہیے. تو اس کی مثال تو یہ ہے کہ بھائی ہر جگہ تبلیغ ہو، مدارس کو بند کرو، خانقاہ کو بند کرو. یا مدارس والے کہے بھائی صرف مدرسے ہو، خانقاہ کو بند کرو، تبلیغ کو بند کرو. یا خانقاہ والے بولے تبلیغ کو بند کرو، مدارس بند کرو، صرف خانقاہ. تو غلط بات ہے. تو دین کے جتنے شعبے ہیں یہ ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے اور ہم نے سب میں حصہ ڈالنا ہے انشاءاللہ، اور سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی. آج جو مسلمانوں کو اتنا دڑلے بنا دیے گئے، ڈیوائڈ کیا گیا، اس کے خلاف ہم نے انشاءاللہ ایک ہونا ہے اور سارا ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کرنا ہے کہ سب آئے اس میں کوئی تعصب نہ ہو کہ یار یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، سندھی ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، یہ فلانا پارٹی کے، یہ فلانا پارٹی کے، یہ فلانا خانقاہی ہے، تبلیغی ہے، مجاہد ہے. نہیں، سب آئے. سمجھ گئے انشاءاللہ. تو ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اگر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے تو ہم نے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں ہمیں قائد کی صفات کا پتہ چلا کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اپنے جو بیٹی تھی اور داماد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حبشہ بھیجا ہجرت کے لیے. ٹھیک ہے. تو اپنے خاص بندوں کو انہوں نے اپنے آپ سے دور کر دی. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ قائد اگر اس کو قربانی دینا پڑے اور اس کے اہل و عیال میں سے بھی کسی کو قربان کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہ کرے. ٹھیک ہے. ان کو بھی آگے کر سکتے. یہ نہیں کہ میں لیڈر ہوں بھائی اپنے خاص بندوں کو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اور جو چھوٹے موٹے اس کو بھائی وہ بھیجو، اچھا ہے بس مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایوارڈ تو ہمیں ملے. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں رہے. مکہ میں زیادہ سخت صورتحال، زیادہ لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو لیڈر کو خود بھی آگے آنا ہے، زیادہ قربانی دینی. جیسے کہ آگے آئے گا غزوہ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، کہاں کی بھوک لگی ہوئے، قمیص اٹھایا، کہاں کے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اٹھا کر دکھایا کہ 2 پتھر باندھے ہوئے. انہوں نے 1 باندھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندھے. یعنی زیادہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لیڈر کو زیادہ قربانی دینی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ نجاشی ایک رحم دل بادشاہ ہے. اس وجہ سے ایک لیڈر کو اپنے آس پاس کے حالات پر بھی نظر رکھنا چاہیے، عالمی حالات پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ بھائی پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہے.
یہ ایک لیڈر یہ نہیں ہے کہ اس کو کنچ کے ناستے بس کمرے میں بیٹھے ہے بس کونے میں پر ٹھیک ہے جو اور ہے, نہیں لیڈر ایسا نہیں, لیڈر زیرک ہوتا ہے, وہ آس پاس کے حالات کو بھی دیکھتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو کیسے اس فتنے اور مصیبت سے باہر نکالا جا سکتا ہے, وہ سوچتا ہے, مختلف قسم کے وہ پلاننگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک صفت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جعفر کو امیر بنا رہے تھے تو مشورہ ہوا, مشورے میں حضرت جعفر کا نام ہے. پھر انہوں نے جب تقریر کی اس کی وجہ سے نجاشی بھی پھر بعد میں مسلمان ہو گئے اور جو کفار آئے تھے ان کو بھی انہوں نے واپس کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے مشورے کی اہمیت کہ اگر ہم مشورہ کریں تو مشورے میں خیر ہی خیر ہوتی ہے. اور پورے ایک سورت سورہ شورا کے نام سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کیا کرو, مشورہ کرو. وشاورہم فی الامر, کہ صحابہ سے مشورہ کرو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے تمہیں اور آپ کو تو مزید مشورہ کرنا چاہیے. گھر میں بھی مشورہ ہونا چاہیے, محلے میں مشورہ ہونا چاہیے, محلے کے مسائل کیسے حل ہو اس کے لیے اکٹھے ہو کر مشورہ میں کرنا چاہیے. بھائی پورے ملک کے حالات کیسے ہو. ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ ہر جمعرات یا جمعے کو جب بھی موقع ملے دوست اکٹھے ہو جائیں, بیٹھ جائے, اپنی اپنی جیب سے 10-10 20-20 روپے جمع کر کے سموسے چاہے جو بھی کرنے ہیں کرو, لیکن اس پہ آپ سوچو کہ آج ہم کیا کر سکتے ہیں, مسلمانوں کی کس طرح کی خدمت کر سکتے ہیں. مختلف آئیڈیاز پہ سوچو, بات کرو. بولتے ہیں اگر کچھ اور ہے نہیں ہو رہا لیکن آپ کا یہ سوچنا یہ بیٹھنا اس کا بہت اثر ہوگا. تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے. ایسا نہ ہو 6 مہینے کے بعد السلام علیکم میں کہوں بھائی السلام علیکم آپ کو کہیں دیکھیں بھائی میں کہوں گا یار 6 مہینے تک ہم ایک ساتھ تھے, ہم کلاس پڑھی, بولتے اچھا یار یاد نہیں یار. ایسا تو نہیں ہوگا, یاد رکھیں گے نا 6 مہینے کے بعد بھی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. یہ مرکز ہے ہمارا. اچھا غیر مسلموں کی حمایت. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بھیجا تو نجاشی کے پاس بھیجا, نجاشی حالانکہ غیر مسلم تھا. تو اس سے کیا سبق ملا کہ غیر مسلموں کی حمایت بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں, صرف 2 شرطیں. ایک یہ کہ آپ کی دعوت دین میں کوئی نقصان نہ ہو, دوسری شرط یہ کہ احکام دین کا کوئی نقصان نہ ہو. تو آپ غیر مسلم کے ساتھ بھی حمایت اس کی لے سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ NGOs وغیرہ کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ان کے ساتھ کر سکتے نہیں. تو جس NGOs کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں, اگر وہ NGOs غیر مسلم ہے, اگر وہ واقعی مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہ رہی ہے, مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دینا چاہ رہی ہے, اور اس کے کوئی ایسے عزائم نہیں کہ اس سے دینی احکام کو نقصان ہو رہا ہو یا اس سے کسی دعوت دین کو خطرہ ہو, تو پھر تو آپ ان کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہو, تعاون بھی کر سکتے ہو. اگر وہ صرف بظاہر یہ کر رہے اور آگے اس کے عزائم کچھ اور ہے, سمجھ میں آ رہی کہ وہ بے پردگی پھیلا رہے, فحاشی پھیلا رہے, اور جو ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو اکٹھا کر کے جو ہے کنسرٹس بنا رہے ہیں, فلانے ڈانس پارٹی ہے, فلانے فلانے, اور سمجھو کہ بھائی یہ گڑبڑ فتنہ ہے. یہ ایک بظاہر خوشنما نعرہ لگا ہے لیکن اندر ان کے ایک مذموم عزائم, غلط عزائم. تو ان کے ساتھ پھر تعاون بھی نہیں کرنا اور ان کے خلاف آواز بھی اٹھانی. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایک سلائی مشین ہمیں دے دیا بس ٹھیک ہے السلام علیکم, باقی جو کرنا ہے کرو, یا ایک ہمیں ایک بوری آٹا دے دیا اور ہمارا ایمان خرید کر لے گیا. تو یہ آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے کہ محلے میں آس پاس کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. وہ جو مومن ہوتا ہے وہ سیدھا سادہ تو ہوتا ہے لیکن ہوشیار بھی ہوتا ہے. جیسے ایک بندہ ٹرین میں جا رہا تھا تو ایک بندے نے کہا خان صاحب دم کرو میرے سر میں بہت درد. تو اس نے دم کرنا شروع کر دیا, ابھی وہ آنکھیں بند کر کے دم کر رہے, اور دوسرے بندے نے اس کے شلوار کی جیب کو کھولا اور اس میں ہاتھ ڈالا, ابھی پیسے نکال رہے. تو خان صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا, تمہارا سر میں دم کر رہے, تم ہمارے جیب میں دم کر رہے. مسلمان کو کیا ہونا چاہیے, ہوشیار ہونا چاہیے. نہیں سر پزڑی روان اس سے روان ہے, ایمان بھی اس کا جا رہا ہے اور اس کے خلاف سازشیں بھی چل رہی ہے. بس یہ روش اور قبل دیا اللہ استاد, ہاں ایک روش دے دو بس خوش ہے. نہیں بھائی روش ملے, روش تو مل جائیں گے یار, جنت میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی, یہ دنیا تو گزر جانے والی. تو ہم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی انشاءاللہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ.